بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا آج 32واں سبق ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مستشرقین کی تحقیقات کے ماخذ و مصادر، حصہ سوم۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم پہلے سبق نمبر 31 کا خلاصہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اب ہم سبق نمبر 31 کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 31 میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مستشرقین نے اپنی تحقیقات کی بنیاد غیر مسلموں کے لٹریچر کو بھی بنایا، اور جو غیر مسلموں کا لٹریچر تھا اس کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں کچھ ایسی غلطیاں تھیں جو فطری طور پر ہر تحقیق میں رہ جاتی ہیں، جنہیں تسامحات کہا جاتا ہے، اور کچھ غلطیاں ایسی تھیں جو صلاحیت کی کمی کی وجہ سے سامنے آئی۔ پھر ہم نے ایسی مثالیں بھی دیکھی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ صلاحیت میں کمی کی وجہ سے کچھ غلطیاں اس لٹریچر میں رہ گئی ہیں، اور کچھ مستشرقین کے اعترافات بھی ہم نے یہاں پر ذکر کیے۔ تو اب ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے لٹریچر کی تیسری خصوصیت کون سی ہے۔ تیسری خصوصیت ہے تعصب۔ غیر مسلموں کے اس لٹریچر میں ہمیں تعصب کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ کچھ تو ایسی غلطیاں ملتی ہیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلطیاں تسامحات بھی نہیں ہیں، اور صلاحیت میں کمی کی وجہ سے بھی ان سے نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ سراسر تعصب کی بنیاد پر ان سے سرزد ہوئی ہیں۔ آگے چل کے ہم ان غلطیوں کی مثالیں بھی دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد جو تعصب کا اظہار ہوا ہے ان کے لٹریچر میں، وہ بنیادی طور پر 3 حوالوں سے ہوا ہے۔ نمبر 1، جب وہ اسلامی علوم، فنون اور جو ملی وحدت کا ایک اہم ذریعہ ہے جیسے کہ عربی زبان، ان چیزوں کو جب وہ اپنی تحقیقات کی بنیاد بناتے ہیں تو اس میں وہ تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی پوری طرح کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان ان چیزوں سے متنفر ہو جائیں، اور ان کی جو ملی وحدت ہے وہ برقرار نہ رہے، یا ان چیزوں پر، ان علوم و فنون پر مسلمانوں کا جو یقین ہے اور ان کے ساتھ جو مسلمانوں کی وابستگی ہے وہ باقی نہ رہے۔ تو اس حوالے سے بھی وہ تعصب کا اظہار کرتے ہیں اور تعصب سے کام لیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جب وہ ایسی شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں جن شخصیات نے اسلامی علوم و فنون میں کسی بھی علم یا فن میں اہم کردار ادا کیا ہوتا ہے، اور اس علم یا فن کا بہت زیادہ دار و مدار اس شخصیت پر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمات بہت زیادہ ہیں، اور بعد میں آنے والے جتنے فقہی کام ہوئے ان پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اثرات موجود ہیں۔ تو اسی طرح حدیث میں، بالخصوص تدوین حدیث میں امام زہری رحمہ اللہ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو ان 2 شخصیات کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ان پر جب بات کی مستشرقین نے تو بہت زیادہ تعصب کا اظہار کرتے ہوئے ان کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی، تاکہ مسلمان علماء، طلباء، محققین اور عوام ان شخصیات پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں۔ اور لازمی سی بات ہے، جب وہ ان پر اعتماد کرنا چھوڑیں گے تو اسلامی علوم و فنون پر بھی ان کا اعتماد باقی نہیں رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پر انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ جو اہم ماخذ تھے اسلامیات کے، ان کے بارے میں انہوں نے تشکیک پھیلانے کی کوشش کی اور تعصب سے بہت زیادہ کام لیا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے بارے میں جب انہوں نے بات کی اور اپنی تحقیقات کی بنیاد بنایا قرآن مجید کو، اور اسی طرح حدیث پر جب انہوں نے تحقیقات کی تو بہت زیادہ تعصب سے کام لیا۔ تو اب ہم اس تعصب کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اور کچھ ایسے اقتباسات دیکھتے ہیں جن میں مستشرقین نے اس بات کا اعتراف کیا کہ غیر مسلموں کے اس لٹریچر میں تعصب بہت زیادہ ہے۔ تو ان میں سے جو پہلی مثال ہے وہ جارج سیل کے ترجمہ قرآن ہی کے حوالے سے ہے۔ اس کے مقدمے میں ڈینسن روز اس کے بارے میں لکھتے ہیں: For many centuries, the acquaintance which the majority of Europeans possessed of Mohammedanism was based almost entirely on distorted reports of fanatical Christians, which led to the dissemination of a multitude of gross calumnies. What was good in Mohammedanism was entirely ignored, and what was not good in the eyes of Europe was exaggerated or misinterpreted. تو اس کا ترجمہ تقریباً وہی بنتا ہے جو پہلے ہم نے ذکر کیا کہ قرون وسطیٰ میں جو اس وقت کے عیسائی مفکرین کا لٹریچر ہے اس میں بہت زیادہ تعصب سے کام لیا گیا ہے، اور جو معلومات ہیں، معلومات کا جو واحد ذریعہ ہے
وہ متعصب عیسائی مفکرین ہی ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی اور قابل اعتماد ذریعہ نہیں ہے اس دور میں۔ تو اس کا باقاعدہ ہم اردو ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہی جو اقتباس ہے یہ نقل کیا ہے ڈاکٹر حافظ محمود اختر نے اپنے اس مضمون میں، یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے مضمون، چنانچہ اس میں انہوں نے جو اردو ترجمہ کیا ہے ہم وہی دیکھ لیتے ہیں۔ کئی صدیوں سے اسلام کے بارے میں اہل یورپ کی اکثریت کی معلومات کی بنیاد تقریباً مکمل طور پر ان مسخ شدہ رپورٹوں پر تھی جو متعصب عیسائی تیار کرتے تھے۔ یہ رپورٹیں اسلام کے بارے میں اختراع کردہ گمراہ کن افواہوں کے ایک مجموعے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں جو اسلام کے بارے میں گمراہ کن افواہوں کا مجموعہ تھی۔ جو چیز اسلام میں اچھی تھی اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا، اور مغرب کی نگاہوں میں جو چیز اچھی نہ تھی اسے خوب مبالغہ آرائی سے پیش کیا گیا یا اس کی غلط تشریح و توضیح کر دی گئی۔ تو میں اسے زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ اگر اس کا اردو ترجمہ نقل کرنا چاہیں تو وہ بھی نقل کر سکیں۔ تو بہرحال یہ تعصب کی ایک مثال تھی جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کئی صدیوں تک جو اسلام کے بارے میں مغربی مفکرین کی، عیسائی مفکرین کی معلومات تھی وہ تقریباً ان متعصب عیسائیوں کی رپورٹوں پر مشتمل تھی جنہوں نے اسلام کے بارے میں کوئی اچھی معلومات پیش نہیں کی۔ انہوں نے تعصب سے بہت زیادہ کام لیا، اور جو اسلام کی ایسی تعلیمات تھی جو عقلی طور پر بھی لوگوں کو بہت اچھی لگتی تھی وہ بالکل بیان نہیں کی، اور جو ایسی تعلیمات تھی جو عقلی طور پر آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، ان کے فوائد سمجھ نہیں آتے تھے یا ان پہ کسی طرح کا اعتراض ہوتا تھا، یا اہل مغرب کے ہاں وہ تعلیمات اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی تو ان کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر یا ان کی غلط تشریح کر کے پیش کیا تاکہ اسلام سے لوگ زیادہ سے زیادہ نفرت کرنے لگیں اور اسلام سے بیزار ہوں، اسلام کی غلط تصویر جو ہے وہ سامنے آئے۔ اسی طرح ڈاکٹر حافظ محمود اختر نے ایک اور اقتباس بھی نقل کیا ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ایس پی اسکاٹ ہیں وہ اس بارے میں یہ لکھتے ہیں: قرون وسطیٰ کے عیسائی ذرائع بدنام حد تک ناقابل اعتبار ہیں۔ ان لوگوں کے دماغ کے گرد جہالت اور لا علمی کے بادل تھے، اور یہ خیالات تعصب میں لپٹے ہوئے تھے۔ تنقید کی صلاحیت جو کہ تاریخ بیان کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، یہ لوگ اس سے بالکل ناآشنا تھے۔ وہ دشمن کو بدنام کرنے، اپنے ساتھیوں کے مقام کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے میں اور ڈسریپیوٹیبل باتیں ایجاد کرنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، اور اس سلسلے میں وہ حقائق کو بڑے فراخ دلانہ انداز سے مسخ کر سکتے تھے۔ تو بہرحال اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو غیر مسلموں کا لٹریچر ہے اس میں تعصب سے بہت زیادہ کام لیا گیا ہے، اور کچھ صدیوں تک اس کی بنیاد بھی ایسی باتوں پر رکھی گئی ہے اور ایسے لوگوں پر رکھی گئی ہے جو اتنے زیادہ غیر جانبدار اور دیانتدار نہیں تھے۔ اب ہم کچھ اور مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں جن سے اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک مثال ہے مولانا عبدالقدوس ہاشمی کی کتاب مستشرقین اور تحقیقات اسلامی میں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک مبلغ اور مستشرق ہیں لوئی ونڈرمین، انہوں نے ایک علمی مجلس میں یہ اعتراض کیا کہ ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر حضرت زبیر اکثر جاتے تھے اور کبھی کبھی وہیں سو بھی جایا کرتے تھے۔ ام المومنین ان کے سر میں کنگھی بھی کر دیتی تھیں، حالانکہ اسلام میں کسی عورت کا غیر مرد سے اس طرح ملنا جلنا جائز نہیں ہے۔ اس اعتراض کے بعد جب انہیں بتایا گیا کہ حضرت ام المومنین بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضرت زبیر کی حقیقی پھوپھی تھی اور ان نے بچپن سے ان کو پالا تھا، کوئی غیر نہ تھی، تو نہایت معصومیت سے فرمانے لگے اچھا یہی بات ہوگی۔ تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اب اتنی واضح سی بات ہے کہ اگر وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے گھر حضرت زبیر آتے جاتے ہیں، تو ان کا بنیادی فرض یہ تھا ایک محقق کے طور پر یا اسلامیات کا مطالعہ کرنے والے ایک مفکر کے طور پر ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ یہ دیکھتے ہیں ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ تو نہیں ہے، اگر تو ان کا آپس میں محرم کا رشتہ ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو پھر وہ اعتراض کرتے، لیکن انہوں نے اس بات کو تحقیق کیے بغیر ہی اور اس بات کو بیان کیے بغیر ہی انہوں نے اس واقعے کو اعتراض کی شکل میں پیش کر دیا، اور جب انہیں اصل حقیقت بتائی تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی بات سے معذرت کرتے اور اپنی بات واپس لیتے یا اس کی وضاحت کرتے، انہوں نے کہا جی اچھا یہی بات ہوگی، اور اس بات کو انہوں نے ٹال دیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تعصب سے بہت زیادہ کام لیا ہے اپنے لٹریچر میں، جسے بعد میں آنے والے مستشرقین نے اپنی تحقیقات کی بنیاد بنایا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھتے ہیں، یہ وہ روداد ہے جو مستشرقین کے بارے میں ہونے والی کانفرنس میں پیش کیے گئے مقالات پر مشتمل ہے، اور یہ سید عبد الرحمن صباح الدین نے مرتب کی ہے، پہلی جلد ہے۔
اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی ہیں، ان کی کتاب جس کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے السنہ و مکانتھا فی التشریع الاسلامی، اس میں انہوں نے مشہور مستشرق گولڈزیر کی کچھ ایسی باتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے تعصب سے کام لیا ہے۔ مثال کے طور پر گولڈزیر نے امام زہری رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے، اور امام زہری وہ شخصیت ہیں کہ تدوین حدیث میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ہؤلاء الامراء اکرہون علی کتابت احادیث، اور اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ان امراء بنو امیہ نے ہمیں ایسی حدیثیں تحریر کرنے پر مجبور کیا، حالانکہ کتابتی احادیث نہیں ہے، اصل لفظ ہے کتابت الاحادیث، انہوں نے اس میں اپنی طرف سے تحریف کی یا انہیں غلطی ہوئی، تو بہرحال انہوں نے الاحادیث کی جگہ پر احادیث لکھ دیا، اور جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نعوذ باللہ ان حضرات نے اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کر پیش کی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ امام زہری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تدوین حدیث کا کام کرنے کے لیے ابھی شرح صدر کے ساتھ راضی نہیں تھے، اور ہم ان واقعات کو اور اس علم کو اپنی فطری ترتیب پر چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن ان عمراء نے ہمیں یہ کہا کہ نہیں، اس کو مدون کیا جائے اور ایک فن کے طور پر اسے پیش کیا جائے اور محفوظ کیا جائے۔ تو اس واقعے کو انہوں نے اپنی طرف سے اپنی من پسند تشریح کے ذریعے سے ایسا واقعہ بنا کر پیش کیا جس سے اسلام کے بارے میں اور اسلام کے ایک اہم ماخذ احادیث مبارکہ کے بارے میں تشکیک پھیلتی ہے اور تعصب کا اظہار ہوتا ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے لم یجتمع علماء هذا الشان على تضعیف ثقۃ ولا على توثیق ضعیف، کہ علماء فن کا کسی ثقہ راوی کو ضعیف قرار دینے اور کسی ضعیف راوی کو ثقہ قرار دینے پر اتفاق نہیں ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ کچھ راوی تو ایسے ہیں جن کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ یہ ضعیف ہیں یا ثقہ ہیں، ان کی تو بات نہیں ہے، البتہ جن کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے ان کی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو ضعیف راوی ہیں یا اس طرح کی جو ثقہ راوی ہیں ان کے بارے میں علماء کا اجماع نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے، یہ بتانا چاہتے تھے امام ذہبی رحمہ اللہ۔ اور گولڈزیر نے اس کی اپنی تشریح کر کے مطلب یہ بیان کیا کہ کوئی راوی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ثقہ ہونے پر لوگوں کا اور علماء فن کا اتفاق ہو یا اس کے ضعیف ہونے پر علماء فن کا اتفاق ہو، تو اس سے جتنے بھی راوی تھے ان سب کو مشکوک قرار دے دیا گیا۔ تو اس طرح انہوں نے ایسی باتیں جو اپنی تشریح کے ذریعے سے وہ اسلام کے خلاف بنا کر پیش کر سکتے تھے، انہوں نے اسلام کے خلاف بنا کر پیش بھی کی، جس کی دو مثالیں ہم نے گولڈزیر کے حوالے سے دیکھ لی۔ تو یہ کچھ ایسی مثالیں تھیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ غیر مسلموں کے لٹریچر میں اسلامیات کے حوالے سے، اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے بہت زیادہ تعصب موجود ہے، اور بعد میں آنے والے مستشرقین نے اپنی بنیاد اسی لٹریچر کو بنایا، تو ان کی تحقیقات میں بھی یہ تعصب کسی نہ کسی درجے میں موجود رہا۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔